بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری زندگی کی کہانی اس کہانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور آپ ہم دونوں عورتوں کی کہانی سن کر حیران رہ جائیں گے۔ میرا نام سلونی ہے، لیکن سب لوگ مجھے کلموہی کہا کرتے تھے، یعنی ایسی عورت جس نے کہیں منہ کالا کیا اور پھر یہی میرا نام پڑ گیا، یہاں تک کہ مجھے میرے اپنے بھی اس نام سے بلانے لگے۔ ایسا وہ کیوں کرتے تھے یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، لیکن آج ایک بہت ہی بڑا معاملہ تھا۔ ہمارے شہر کی یہ سب سے بڑی جیل تھی۔ یہاں پہ سسٹم ایسا بنایا گیا تھا کہ ایک طرف عورتوں کی جیل تھی اور ایک طرف مردوں کی، بیچ میں بھی راستہ تھا کہ یعنی آپ ایک جیل میں کھڑے ہو کے دوسری جیل میں جا سکتے تھے، لیکن وہ ایک خفیہ راستہ تھا، باقی راستے بھی قریب قریب ہی تھے۔ ہم لوگ حیران تھے جب ہمیں پتہ چلا کہ مردوں کی جیل میں ایک عورت کو رکھا گیا ہے، وہ بھی کئی راتوں کے لیے۔ ہم لوگ پریشان ہوئے کہ میں عورت کا کیا کام ہے، وہ بھی رات کے وقت۔ ظاہر ہے انسان کے دماغ میں الٹی بات ہی آتی ہے، لیکن جب یہ پتہ چلا کہ وہ لڑکی خود اپنی مرضی سے وہاں گئی ہے تو ہم لوگ حیران رہ گئے۔ میرے دل میں بہت تجسس بڑھ گیا تھا۔ میں اس طرف گئی جہاں پر اسے رکھا گیا تھا۔ رکھا گیا سے یہی مطلب تھا کہ شاید اسے وہاں پر بھی قید کیا گیا تھا، لیکن جب میں ادھر گئی تو یہ دیکھ کے حیران رہ گئی۔ وہ وہاں پہ کیا کر رہی تھی؟ میری نظر اس کے پیروں سے لے کے اس کے پورے وجود تک پڑنے شروع ہو گئی تھی۔ اس کے پیروں میں گولڈن کلر کا جوتا تھا، پائل تھی، خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے، ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی دلہن تھی جو بہت ہی خوبصورتی سے تیار ہوئی تھی، اسے سجایا گیا تھا۔ میں نے اسے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ کسی بھی قیدی کو اس طرح سے تیار ہونے کی اجازت ہی کہاں تھی، اور یہ وہ سارا سامان کہاں سے لیتی؟ لیکن کیوں کہ میں یہاں چھپ کے آئی تھی، اس لیے مجھے ایک سائڈ پہ چھپنا پڑ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ 20 مرد اس کی طرف بڑھے اور ان 20 مردوں نے اس کے ساتھ رات بھر۔ مجھے اس جیل میں کام کرتے ہوئے 4 سال ہو گئے تھے۔ میرا رنگ بہت کالا تھا، اتنا کالا تھا کہ اندھیرے میں کھڑی ہو جاتی تو ٹھیک سے نظر نہیں آتی تھی، اس لیے میرا نام سلونی رکھا گیا تھا، یعنی سانولے رنگ والی۔ لیکن لوگوں نے مجھے کلموہی کہنا بھی شروع کر دیا، اس کا مطلب کہ کالے منہ والی۔ شروع میں غصہ کرتی تھی، لیکن پھر مجھے عادت پڑ گئی، کیونکہ اب میری اپنی ماں بھی مجھے اسی نام سے بلاتی تھی۔ میرے گھر میں میری ایک ماں تھی اور 3 بہنیں تھیں۔ میں سب سے بڑی تھی۔ پہلے شادی میری ہوئی، لیکن میرے شوہر نے مجھے شادی کی رات دیکھتے ہی انکار کر دیا اور میرے منہ پہ طلاق مار کے مجھے میرے گھر بھیج دیا۔ لیکن میرے شوہر نے مجھے شادی کی رات دیکھتے ہی انکار کر دیا اور میرے منہ پہ طلاق مار کے مجھے میرے گھر بھیج دیا۔ اس نے کہا کہ اس سے شادی کی تو ایسے ایسے بچے پیدا ہوں گے کہ ان پہ پیار بھی نہیں آئے گا۔ میری ماں نے بڑی مشکل سے مجھے شادی کے دن تک پہنچایا تھا۔ کبھی میرے منہ پہ زیادہ میک اپ کر دیا جاتا، کبھی مجھے چھپا لیا جاتا، کبھی کہتی کہ بیمار ہے۔ کرتے کراتے شادی ہو گئی، لیکن دھوکہ تو دھوکہ ہوتا ہے نا، زیادہ عرصے تک چلتا نہیں، اس لیے میری شادی ٹوٹ گئی۔ اب میری ماں باقی بہنوں کی شادی کر رہی تھی اور میری شادی کا نام بھی نہیں لیتی تھی۔ کہتی تھی کہ اتنی سر دردی کون لے؟ ہاں، اگر کل کو کوئی لنگڑا لولا، کوئی رنڈوا، کوئی 4-5 بچوں کا باپ اس سے شادی کرنے کو اپنی مرضی سے تیار ہو جاتا تو پھر ہم تیری شادی کروا دیں گے، لیکن اس سے کہیں گے کہ خرچہ بھی بھائی تو نہیں کرنا ہے، ہمارے پاس تو 1 روپیہ نہیں ہے۔ مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ کام بڑا سخت ہے، سمجھو کہ آپ خود بھی جیل میں ہی قید ہو جاتے ہو، کیونکہ سارا دن تو آپ کا وہاں گزر جاتا ہے۔ لیکن میں یہ کام کرنے پہ راضی ہو گئی۔ اپنے گھر والوں سے دور رہنے کے لیے مجھے بہانہ چاہیے تھا اور اکثر میری نائٹ ڈیوٹی بھی ہوتی تھی، لیکن میں اخلاق کی اچھی تھی۔ کہتے نا کہ جن کے دل ٹوٹے ہوتے ہیں ان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، اس لیے میری سب کے ساتھ بنتی تھی۔ جب اس لڑکی کو یہاں لایا گیا تو ہم سب حیران رہ گئے۔ پتہ نہیں اسے کون جیل کے صحن میں کھڑا کر کے چلا گیا تھا، اور اس نے کالی سی چادر بھی کی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ بیٹا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے اسے بیٹا کہا کہ میری عمر بھی ابھی 31-32 سال ہو گئی تھی اور وہ لڑکی مجھے کافی کم عمر لگ رہی تھی۔ اس نے آگے سے جواب نہیں دیا۔
مجھے لگا کہ کسی کے ساتھ آئی ہے۔ میں نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام ماہی ہے۔ مجھے لگا کہ کسی کے ساتھ آئی ہے۔ میں نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام ماہی ہے۔ میں حیران ہوئی کہ یہ یہاں پر آئی کیسے؟ جیل کے اس حصے میں تو ملاقات کرنے والوں کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد اسے 2 عورتیں وہاں سے گھسیٹ کے لے جانے لگیں، تو میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا کہ وہی کر رہے ہیں جو مجرموں کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ مجرم ہے۔ اس نے کہا کہ اور تمہاری خالہ کی بیٹی ہے؟ یہاں پہ لوگ اسی طرح بات کرتے تھے، اس لیے میں نے برا نہیں منایا۔ میں حیران رہ گئی تھی، لڑکی تو کافی کم عمر تھی اور دیکھنے میں بھی کتنی معصوم لگتی تھی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عمر اتنی کم نہیں ہوتی لیکن شکل ایسی ہوتی ہے کہ وہ کم عمر لگتے ہیں، یعنی کہ ان کی کتابی شکل ہوتی ہے معصوم سی۔ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بہت ہی کم عمر تھی، شاید 21-22 عمر اور معصوم لگتی تھی۔ مجھے تو خیر بس 11 سال کی چھوٹی ہی تھی، مگر میں نے اسے بیٹا کہہ دیا تو برا نہیں کیا۔ لیکن وہ اسے وہاں سے لے گئے اور دوپہر میں کھانے پر سب اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ایک نئی قیدی عورت آئی ہے، عورت تو نہیں ہے لڑکی ہے، لیکن سنا ہے کہ اس کے بارے میں ہر بات چھپائی جا رہی ہے، کسی کو بتایا نہیں جا رہا کہ اس نے کیا ہے، کیسے کیا ہے اور کہاں سے آئی ہے، اور بہت ہی جلد اس کو سزا بھی ہونے والی ہے، اور سزا بھی وہ جس کے بعد وہ اس دنیا میں نہیں رہے گی۔ جب یہاں پہ سزائے موت کی قیدی عورت آتی تھی تو زیادہ لوگ اس سے دور ہی رہتے تھے۔ ایک تو وہ خطرناک بہت ہوتی تھی کیونکہ اس طرح کا کام کرنے والا کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا، دوسرا اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا، یہی کوئی 1 مہینہ 1.5 مہینہ، ایسے میں کوئی بھی اس سے نہ تو دوستی کرتا تھا نہ ہی بات چیت کرتا تھا، لیکن یہاں پر سب لوگ ایک دوسرے کو ضرور سناتے تھے، اس لیے اب سب لوگ اس کی کہانی جاننا چاہتے تھے کہ اتنی کم عمری میں اس نے یہ سب کچھ کیسے کیا، کس کے ساتھ کیا اور اس سے سزا کیسے ہو گئی۔ لیکن اگلا ہی دن تھا کہ ہمیں عجیب سا معاملہ دیکھنے کو ملا جب اس کو ہم نے دیکھا کہ وہ سب کے ساتھ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی، یعنی کہ میں ہال میں جہاں پر ناشتہ پیش کیا جاتا تھا وہیں پر بیٹھی تھی کہ ایک دوسری عورت اس کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ بڑی گوری گوری اور خوبصورت ہے تو، یہ تو بتا دے تو نے کیا ہے؟ لگتا ہے کسی یار وار کا کیس ہے، کسی یار کے چکر میں آئی ہے، نہ تیرے جیسوں کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، یاروں کے چکر میں ہی آتی ہیں، شادی تو تیری ہوئی نہیں ہوگی، کسی لڑکی کے لیے چکر ہوگا۔ مانا کہ اس عورت کا سوال کرنے کا طریقہ ہی برا تھا لیکن وہ بھی ایک مجرم تھی اور یہاں جیل میں رہتے ہوئے اسے 7 سال ہو گئے تھے، ہر وہ کچھ اسی طرح سے بولتی تھی لیکن اس ماہی نامی لڑکی نے وہ غور سے سنے بنا کوئی اور رد عمل دیے چائے کا گرم گرم کپ اس کے منہ پہ دے مارا۔ وہ بری طرح سے چیخنے چلانے لگی اور اسے وہاں سے لے گئے۔ میں بھی آگے بڑھی اور ایک عورت بھی۔ ہم نے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ تمہیں پتہ ہے یہاں پہ اس طرح کی حرکتیں کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگی کہ دے دو سزا جو دینی ہے، سزائے موت کی قیدی ہوں میں، اور کس چیز سے ڈراؤ گی مجھے؟ آج اس کی آواز سنی تو واقعی اندازہ ہوا کہ کوئی چھوٹی لڑکی نہ تھی، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب طرح کی آگ تھی، عجیب طرح کی تلخی تھی۔ اسے کسی بات کا ڈر نہیں تھا، ساری عورتیں اسے ڈرتی تھیں اور انہوں نے کہا کہ یہ تو پاگل ہے جس کے منہ پہ چائے پھینکی تھی، اس کی حالت بڑی بری ہو گئی تھی، اسے ہسپتال لے جانا پڑا، لیکن اب وہ وہاں سے واپس آتی تو اس کی سب سے بڑی دشمن بن جاتی، لیکن یہ تو اس کا معاملہ تھا، فی الحال اس کی حالت واقعی بری تھی، سب سے بڑی دشمن بن جاتی، لیکن یہ تو اس کا معاملہ تھا، فی الحال اس کی حالت واقعی بری تھی۔ شام ہوئی تو میں جیل کی چھت پہ کھڑی تھی، مردوں کی جیل کی چھت اور اس چھت میں تقریباً 2 فٹ کا فاصلہ تھا، وہ دوسری طرف کھڑا تھا، میں اسے ماہی کے بارے میں بتا رہی تھی، کہہ رہا تھا کہ یہاں تو ایسی عورتیں آتی رہتی ہیں، تو کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ میں نے کہا کہ پریشان نہیں ہوں، حیران ہو رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ چھوڑ ان باتوں کو، اور اس نے مجھے ایک چھوٹا سا پھول پکڑایا، ایک عام سا پھول تھا جو شاید اس نے کہیں سے توڑ لیا ہوگا، کسی کیاری میں بنا کسی کے اگائے، بنا کسی کی دیکھ بھال کے، وہ پھول یوں ہی اگ گیا ہوگا، جسے توڑ کے وہ میرے نصیب میں لے آیا۔ میں نے اسے پھول کو پکڑا اور کہا کہ تیرے دماغ سے ابھی تک یہ باتیں نہیں نکلی؟ اس نے کہا کہ نہیں،
میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو بس ہاں بول۔ اس آدمی کا نام ظفر تھا اور یہ بھی میری طرح یہاں پر سپاہی تھا۔ پہرے اور میں اس طرف سے، بیچ میں 2-2.5 فٹ کا فاصلہ ہوتا تھا۔ جیل پرانے زمانے کی بنی ہوئی ہوتی تھی اور یہ بڑے خستہ سے پل تھے جن کے اوپر ہم لوگ کھڑے ہوتے تھے۔ اس نے مجھے بہت عرصے سے کہا ہوا تھا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو۔ وہ بھی میری طرح ہی تھا، دیکھنے میں سانولا، عمر میں شاید 37 سال کا ہوگا۔ اس کا بھی کوئی خاندان نہیں تھا۔ کہتا تھا کہ کچھ بڑے بہن بھائی ہیں، ماں باپ نہیں ہیں، سب اپنی اپنی شادی کر کے اپنے گھروں میں مصروف ہیں، اور جب ماں باپ اس دنیا سے جا رہے تھے تو اس کو کہا تھا کہ میری شادی کروائیں گے، لیکن نہیں کروائی۔ اب میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اسے ہاں نہیں بول رہی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں اس کے قابل بھی نہیں تھی۔ میں نے اسے کہا کہ کل کو ہمارے بچے پیدا ہوں گے نا، تو جب تک لائٹ آن نہیں ہوگی دکھائی نہیں دیں گے۔ وہ اس بات پہ ہنسنے لگا۔ دکھائی نہیں دیں گے۔ وہ اس بات پہ ہنسنے لگا۔ اس نے کہا کہ ہم اپنی زندگی میں اتنی روشنی رکھیں گے کہ ہمیں ہمیشہ ہمارے بچے دکھائی دیں گے، تو بس ایک بار ہاں بول دے۔ اور اگلے ہفتے ہم لوگوں نے کہا کہ شادی کر لیں گے۔ وہ بار بار بس ایک ہی بات کہتا تھا کہ نکاح کر لیں گے، نکاح کر لیں گے۔ مجھے پتا تھا کہ یہاں پر اگر یہ مرد کھڑا ہو کے مجھ جیسی بدصورت عورت سے نکاح کرنے کی بات کر رہا ہے تو یہ برا آدمی نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں میں اسے دل سے قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ میں پھر سے ماہی کی باتیں کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ وہ کتنی خوبصورت ہے، جوان ہے، لیکن اس کی قسمت دیکھ کے وہ یہاں پر آ گئی اور اب جلد ہی اس دنیا سے جانے والی ہے، اور ایک میں ہوں، میرے پاس زندگی ہے لیکن خوبصورتی نہیں ہے۔ یہ کس قسم کی تقسیم ہے؟ اس نے کہا کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے اور اس میں ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ ویسے اس لڑکی کی باتیں تو یہاں تھیں۔ میں نے کہا کہ کیوں، وہاں پر کون ہے جو اس لڑکی کی باتیں کر رہا ہے؟ اس بات پہ وہ تھوڑا گھبرا گیا۔ اس نے کہا کہ وہ کسی نے اسے یہاں آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ پھر وہ بولنے لگا کہ ساتھ والی عورتوں کی جیل میں کیا مال ہے، کیا لڑکی آئی ہے، بڑی ہی خوبصورت ہے۔ میں نے تو دیکھا، اب تو میرا دل کرتا ہے کہ میں پھر سے جینا شروع کر دوں۔ ایک پاگل یہاں پر ادھر ادھر تاکا جھانکی کرتا رہتا ہے، اس کی شاید نظر پڑ گئی ہوگی، وہی بتا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ہاں خوبصورت تو بہت ہے، لیکن وہی بات کہ اس کے نصیب خوبصورت نہیں ہے، پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ وہی کیا کیا ہے جس کی سزا مل رہی ہے، اسے کسی کو اس دنیا سے روانہ کیا ہوگا اور کیا، لیکن ہمارے قانون پاکستان میں عورت کو اتنی جلدی پھانسی نہیں دی جاتی، وہ بھی جوان عورت کو اسے عمر قید کی سزا دے دی جاتی ہے، لیکن اگر اس کا جرم سنگین نوعیت کا ہو تو پھر اسے سیدھی پھانسی ہی دی جاتی ہے۔ سزا ہوئی ہوتی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اس کا جرم ویسے تو برا تھا ہی، ساتھ ہی ساتھ سنگین نوعیت کا بھی تھا، لیکن اس لڑکی کو دیکھ کے لگتا تھا کہ یہ مکھی بھی نہیں مار سکتی ہے۔ پھر اس نے ایسا کیا کیا ہوگا کہ اس کے ساتھ اتنا سخت فیصلہ ہوا، اور اب سزا بھی اسے ملنے والی تھی۔ ہمیں تو یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ اسے کال کوٹھڑی میں رکھا جائے گا۔ کال کوٹھڑی مطلب بڑی جیلوں کے اندر کچھ خاص قسم کے کمرے بنائے جاتے ہیں جو ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں جہاں بالکل بھی روشنی نہیں لگتی۔ ایسے قیدیوں کو باہر بھی نہیں نکالا جاتا، ورنہ باقی قیدیوں کو دن میں باہر نکال دیا جاتا ہے۔ وہ میری جیل کے کام کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، جیل کی صفائی کرتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، سبزیاں کاٹتے ہیں، اور پھر جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے تو ان کو اپنی اپنی جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن کال کوٹھڑی کا مجرم جو ہوتا ہے اس کو کال جاتا ہے، لیکن کال کوٹھڑی کا مجرم جو ہوتا ہے اس کو کال کوٹھڑی سے بالکل بھی نکالا نہیں جاتا۔ اسے کھانا وہیں پہ دیا جاتا ہے، وہیں پر اسے کم سے کم سہولیات دی جاتی ہیں۔ ویسے تو جیلوں میں کوئی اتنی زیادہ سہولیات ہوتی بھی نہیں ہیں، لیکن کال کوٹھڑی میں بالکل ہی کم سہولیات ہوتی ہیں۔ یعنی کہ اگر جیل کے نارمل جیل میں بھی کوئی قیدی لکڑی کے بیڈ پہ سو رہا ہے تو کال کوٹھڑی میں سے زمین پہ سلایا جائے گا۔ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن جب کہا گیا کہ ماہی کو بھی کال کوٹھڑی میں رکھا جائے تو پتہ چلا کہ ساری کال کوٹھڑیوں میں مجھے پہلے سے ہی بند تھے اور ایک بھی کال کوٹھڑی خالی نہ تھی۔ تو اب کیا کیا جاتا؟ پھر ہمیں حکم ہوا کہ اس کو ایسی جگہ پہ کنورٹ کر دیا جائے جہاں پہ بالکل بھی روشنی نہ لگتی ہو
اور وہاں سے ساری سہولیات بھی نکال لی جائیں۔ ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ جب اسے وہاں پر لے کر گئے تو میں نے دیکھا کہ یہاں ابھی بھی ایک تکیہ پڑا ہوا تھا، اور میری ڈیوٹی تھی کہ مجھے وہ تکیہ اٹھا کر لے جانا تھا۔ لیکن میں نے سوچا کہ اگر میں تکیہ یہاں چھوڑ دوں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ میں سائڈ پہ کھڑی تھی، میں نے ماہی کو اشارہ کیا، اور اس وقت میرے اشارے کا یہی مطلب تھا کہ یہ تکیہ سائڈ پہ پڑا ہے، جب تمہیں چاہیے ہو تو اٹھا لینا۔ میرے ساتھ ایک عورت اور بھی تھی، اس لیے میں اس کے سامنے یہ بات نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنی طرف سے تھوڑی سی انسانیت دکھا رہی تھی، اور اس نے کہا کہ یہ تکیہ کیوں یہاں چھوڑ کے جا رہی ہو، لے جاؤ نا اس کو۔ جیسے اس نے یہ بات کی، اس دوسری عورت نے میری طرف دیکھا اور میں حیران رہ گئی کہ اس ماہی نے تو مجھے ہی پھنسا دیا۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں بھول کے نہیں جا رہی، میری نظر ہی نہیں پڑی تھی۔ دوسری عورت نے کہا کہ ہاں یار، تکیہ تو اٹھانا ہے نا، تکیہ تو نہیں رکھنا یہاں پہ، اس نے تو زمین پہ سونا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، وہ غلطی سے چھوٹ گیا۔ میں نے تکیہ اٹھا لیا، اور مجھے اس دن یہ سبق کہ آپ مدد صرف اس کی کرنی چاہیے جو آپ سے مدد مانگے۔ جو آپ سے مدد ہی نہیں مانگ رہا ہو، اس کی مدد کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں تو اس طرح آپ خود ہی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ عورت بھی مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ کیا میں قیدی کی مدد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پر میں حیران ہوئی کہ اس کو کیا ضرورت تھی یہ بولنے کی، ایسا کرنے کی اس کو کیا ضرورت تھی۔ خود اپنے لیے بھی مشکل مصیبت بنائی اور مجھے بھی سوالیہ نظروں کے آگے پھینک دیا۔ میں نے یہ بات بعد میں اپنی دوست کو بھی بتائی اور رضوان کو بھی۔ اس نے کہا کہ یہ لڑکی لگتا ہے پاگل ہے، تمہیں کیا لگتا ہے یہاں جتنے لوگ آتے ہیں سارے نارمل تو نہیں ہوتے، کچھ پاگل بھی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بھی پاگل ہو۔ میں نے کہا کہ نہیں، پاگل نہیں ہے، شاید اصولوں کی بہت پکی ہے۔ اس بات پہ رضوان ہنسنے لگا۔ اس نے کہا کہ یہ سب اصولوں کے پکے ہوتے تو کیا معاشرے، لیکن ایک اصول یہ ہے کہ اگر تم میرے نکاح میں آ گئی تو پھر تیرے سارے خرچے بھی میرے، اور تیرے لیے کپڑا، خوراک اور رہنے کی چھت کا انتظام کرنا بھی میرا کام ہے۔ بس تم مجھ سے شادی کر لو، اور اس کے بعد تمہیں یہ نوکری کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ پاگل ہو گیا کیا؟ اتنی مشکل سے تو سرکاری نوکری ملی ہے، نوکری تو میں نہیں چھوڑوں گی، لیکن ہاں، تجھ سے شادی کرنے کے بارے میں سوچوں گی۔ میں نے جب کہا کہ سوچوں گی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ ابھی تک یہ لفظ بھی میرے منہ سے نکلا ہی نہیں تھا کہ چلو میں سوچوں گی، اور ابھی بھی غلطی سے نکل گیا تھا۔ لیکن وہ خوش ہو گیا تو میں نے اسے خوشی رہنے دیا، اور کیوں نہ سوچتی میں، جب وہ خود کہہ رہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرتا ہے، مجھے پسند کرتا ہے، تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن میں ایسا نہیں چاہتی تھی کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے شادی کر لیں اور اس کے بعد وہ بدل جائے، میں ایسا نہیں چاہتی تھی کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے شادی کر لیں اور اس کے بعد وہ بدل جائے، کیونکہ شادی کے بعد مرد بدل جاتے ہیں، اور پھر جو ہماری اچھی دوستی تھی وہ بھی شرمندہ ہو جاتی، کیونکہ یہاں پہ میرا اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ میں گھر جاتی تو گھر والے مجھ سے پیسے ہی مانگتے تھے، اور میں پیسے ان کو دے دیتی تھی۔ جو ان کو چاہیے تھا وہ ان کو مل جاتا تھا، لیکن جو مجھے چاہیے تھا وہ مجھے نہیں ملتا تھا۔ مجھے کیا چاہیے تھا؟ بس تھوڑی سی عزت، اور وہی مجھے نہیں ملتی تھی۔ لیکن پھر بھی زندگی تھی، بس گزر ہی رہی تھی۔ میں گھر زیادہ نہیں جاتی تھی، جس دن جانے کا موقع ملتا تھا اس دن بھی نہیں جاتی تھی، کہہ دیتی تھی کہ کام زیادہ ہے، پتہ تھا مجھے کہ وہاں جا کر بھی کیا ہی ہو جائے گا۔ ماہی نے یوں تو ساری جیل کو ہی اپنے پیچھے لگا رکھا تھا، اس کی حرکتیں ایسی تھی، ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ اس نے کیا کیا تھا، لیکن اتنا کی شادی شدہ نہیں تھی، پھر تو ظاہر ہے کہ کسی لڑکے کا ہی چکر تھا، یا تو اسے جان سے مار دیا ہوگا یا کوئی اور معاملہ کیا ہوگا، کیونکہ شادی شدہ یہ لگتی بھی نہیں تھی۔ اس کے فیصلے کے دن قریب آ گئے تھے۔ فیصلے سے میرا مطلب یہی ہے کہ بس اب وہ اس دنیا سے جانے والی تھی، کیونکہ اس کی پھانسی کی تاریخ ویسے ہی کم تھی، اور وقت گزرتے دیر کہاں لگتی ہے، ایک کے بعد ایک دن گزرتا جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ پہلے تو بس یہ کہا گیا تھا کہ 1 مہینے کے بعد پھانسی دے دی جائے گی، اب باقاعدہ تاریخ کا اعلان ہو گیا تھا، لیکن اس سے پہلے یعنی کہ تقریباً 24 گھنٹے پہلے ماہی سے یہ پوچھا جانے والا تھا کہ اس کی آخری خواہش کیا ہے،
24 گھنٹے بھی نہیں، کچھ زیادہ وقت پہلے ہی پوچھتے ہیں، کیونکہ 24 گھنٹے کے اندر وہ آخری خواہش پوری کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھانسی کا وقت ہو جاتا ہے۔ پھر پھانسی کے بعد تو کچھ بھی نہیں بچتا۔ اس بیچ سب کا کہنا تھا کہ یہ شادی شدہ تھی اور اپنے کسی یار کے ساتھ مصروف تھی۔ اس کے شوہر نے اس کے یار کو مار دیا اور اس نے اپنے شوہر کو جان سے مار دیا۔ اس طرح کی بہت ساری کہانیاں گردش میں تھی اور صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ سب کی سب جھوٹی تھیں، کیونکہ جب انسان کو حقیقت کا پتہ نہیں چلتا تو وہ اپنے پاس سے کہانی بنا لیتا ہے، اور اس کی اپنے پاس سے بنائی کہانیاں حقیقت سے زیادہ ہی عجیب اور بری ہوتی ہیں۔ ماہی کو بھی پتہ تھا کہ اس کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ اس موضوع پر تو بولتی ہی نہیں تھی۔ تب تک تو بالکل نہیں بولتی تھی جب تک کوئی اس کو چھیڑتا نہیں تھا۔ اگر کوئی اسے ذرا سا بھی کچھ کہہ دیتا تو پھر بھی وہ نہیں جواب دیتی تھی۔ میں نے تو اب اس کی مدد کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن ایک دن بیٹھی کھانا کھا رہی تھی کہ اس کے پاس پانی نہیں تھا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا تھا، میں کیوں اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ میں نے پانی گلاس میں ڈالا اور گلاس اٹھا کے اس کے پاس جا کے رکھ دیا چاہتی تھی۔ میں نے پانی گلاس میں ڈالا اور گلاس اٹھا کے اس کے پاس جا کے رکھ دیا۔ مجھے لگتا تھا کہ گلاس کو ہاتھ مار کے دور پھینک دے گی اور کہے گی مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے، لیکن اس نے پانی پی لیا۔ تب میں نے اس سے پوچھا کہ تم ایسے کیوں کرتی ہو؟ اس دنیا سے جانے والی ہو، کوئی کسی سے بات کرو، دل خالی کر کے جاؤ۔ اس بات پہ وہ ہنسنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے میرا دل خالی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی سمجھتی تھی کہ شاید وہ کسی سے بھی اپنے دل کی بات نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے تم پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی۔ زندگی جیسی بھی ہو، زندگی بڑی پیاری ہوتی ہے۔ میری زندگی میں بھی کچھ نہیں ہے سوائے ایک چھوٹی سی امید کے۔ میں اپنے دل میں سفر کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، لیکن پھر بھی مجھے میری زندگی پیاری ہے۔ تم تو ابھی جوان ہو، خوبصورت ہو، تم چاہو تو تمہاری زندگی کا رخ تم خود بدل سکتی ہو۔ اس جائے کا بس تمہیں یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اب تم یہاں آ گئی ہو، یہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ اس نے مجھے حیران ہو کر 2 پل دیکھا اور کہا کہ تمہاری زندگی میں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کہ پیسے کا مسئلہ ہے، شکل صورت کا مسئلہ ہے، بدصورت ہوں میں، بدصورت لوگوں کے لیے یہ دنیا اور بھی زیادہ بری ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں خوبصورت بنانے کے لیے تھوڑے بہت پیسے ہی لگنے ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے جو لوگ خوبصورت ہیں وہ پیسے کے بغیر خوبصورت ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں شاید یہ بات بھی ہے، لیکن وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ہم غریب تو اپنا پیٹ ہی بھر لیں تو کافی ہے، اپنے اوپر کیا لگائیں گے؟ اس نے کہا کہ میری مدد کرنے کی کوشش کیوں کرتی رہتی ہو؟ کیا تم سب کے ساتھ اسی طرح پیش آتی ہو؟ میں نے اسے کہا کہ ہاں، میں سب کے ساتھ اسی طرح پیش آنے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جیسے اب تمہاری زندگی 4 دن کی ہے، ایسے ہی ہماری زندگی بھی 4 دن کی ہے، سے چلے جائیں گے اور جو پیچھے رہ جائے گا وہ ہمارے خلاف ہوگا۔ اگر اس پرانی جیل میں کوئی کھڑا ہو کے میرا نام لے دے گا اور یہ کہہ دے گا کہ بڑی اچھی عورت تھی، بڑا اچھا اخلاق تھا، سب کا بڑا خیال رکھتی تھی، اللہ اسے جنت میں جگہ دے، تو شاید میری زندگی کا آخری سفر اچھے سے گزر جائے گا۔ میں تو یہ سب کچھ دعائیں لینے کے لیے ہی کرتی ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ تم اچھی انسان ہو، لیکن مجھ سے دور رہا کرو، کیونکہ میرے ساتھ بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کے زد میں آ کر اگر تم آ گئی تو تمہارے لیے برا ہوگا۔ میں نے کہا کہ اب کیا کسی زد میں آؤں گی میں؟ اب تو تم اس دنیا سے جانے والی ہو۔ جب میں اسے کہتی تھی کہ تم اس دنیا سے جانے والی ہو تو وہ عجیب سا مسکراتی تھی، ایسے ہنستی تھی جیسے مجھ پر طنزیہ ہنس رہی ہو۔ لگتا ہے موت کے خوف نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ یہاں پر موت کے خوف سے پاگل ہونے والی وہ پہلی عورت نہیں تھی۔ ایک عورت تو اتنی پاگل ہو گئی تھی کہ وقت سے پہلے ہی جا کے پھانسی کے تختے پہ کھڑی ہو گئی، جبکہ ابھی 10 دن باقی تھے۔ لیکن وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ اس نے ایک قدم اٹھایا۔ جاتے جاتے وہ ایک خط چھوڑ گئی جس میں لکھا تھا کہ گھڑی مجھے چڑھاتی ہے اور کیلنڈر مجھ پہ ہنستا ہے کہ تو 10 دن کے بعد مرنے والی ہے۔ آج میں ان دونوں کی مسکراہٹ چھین لوں گی اور 10 دن کا وقت بھی ختم کر دوں گی۔ اب آپ خود سوچیں کہ یہ پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ پاگل پن ہی ہو سکتا ہے، ہر ایسا پاگل پن کے موت کے خوف سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ موت کا خوف بہت برا خوف ہوتا ہے۔ انسان جینے کے لیے ہی تو مرا جاتا ہے،
پھر وہ دن بھی آ گیا جب ماہی سے پوچھنا تھا کہ اس کی آخری خواہش کیا ہے۔ عجیب بات تھی کہ آج بڑے بڑے لوگ موجود تھے۔ ہماری جیل کے اندر ایک حصہ بنا ہوا تھا جہاں پر بیٹھ کے اس طرح کی باتیں ہوتی تھی۔ یہ اوپن ایئر حصہ تھا، اوپر چھت تھی لیکن چھت بہت دور تھی، کیونکہ زمانے کی جیل تھی۔ سب لوگ وہاں پر موجود تھے اور بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ماہی کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ برسوں صبح فجر کے وقت تمہاری پھانسی کے بیچ میں ایک دن کا وقت ہے، تم اپنی آخری خواہش کے بارے میں ہمیں بتا دو۔ اگر وہ پوری کرنے والی ہوئی تو ہم اسے پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ قیدی کا حق ہے کہ مرنے سے پہلے اس کی آخری خواہش پوچھی جائے۔ مرنے والے سے آخری خواہش پوچھنے کا رواج بڑا پرانا ہے۔ شاید اس کو یہ سب کچھ تفصیل سے اس لیے بتایا گیا تھا کہ مجھے سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس کو پتہ نہیں ہوگا۔ شکل سے ایسی لگتی تھی کہ کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ اس نے کہا کہ میں اپنی آخری خواہش کے بارے میں پہلے سے ہی سوچ چکی ہوں، بلکہ کافی دنوں سے سوچ رہی تھی، اور وہ خواہش نہایت ہی آسان ہے۔ آپ کو اس کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ ہم لوگ بھی سارے موجود تھے، یعنی کہ جو یہاں پر کام کرتے تھے اور سننا چاہتے تھے کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ لوگ عجیب غریب قسم کی خواہش کرتے تھے۔ کچھ عورتیں کہتی تھی کہ ہمیں اپنے بچوں سے ملنا ہے، کچھ عورتیں کہتی تھی ہم نے کھانا کھانا ہے۔ زیادہ تر کیسز ایسے ہوتے تھے جس میں کھانا کھانے کی ہی فرمائش کی جاتی تھی۔ شاید انسان جانے سے پہلے اسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا تھا جس کے لیے وہ دنیا میں سب سے زیادہ فساد کرتا ہے، یعنی کہ 2 وقت کی روٹی۔ ایک عورت تو ایسی بھی تھی جس نے پورے 200 لوگوں کا کھانا منگوا لیا۔ اس نے کہا کہ میں سارا کھانا کھاؤں گی اور یہی میری آخری خواہش ہے، میرے لیے کھانا منگوایا جائے۔ کھانا جب آ گیا تو اب سب لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسے کھائے گی۔ لوگوں کا کھانا ایک عورت تو نہیں کھا سکتی تھی، لیکن پھر بھی ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید زیادہ کھا لے گی۔ لیکن جب کھانا اس کے سامنے آ گیا اور اسے کرسی پہ بٹھا دیا گیا کہ چلو شروع کرو اور کھا لو، تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے، تو کہنے لگی کہ تم لوگوں نے بڑی دیر کر دی، میری بھوک مر گئی ہے۔ اس نے ایک نوالا بھی نہ کھایا اور وہ اس دنیا سے روانہ کر دی گئی۔ گرمیوں کا موسم تھا، 1 گھنٹے میں وہ سارا کھانا خراب ہو گیا۔ ایسا بھی نہیں ہو سکا کہ میں کہہ دیتی کہ وہ کھانا بانٹ دیا جاتا۔ جیل والوں کو اس بات پہ بڑا غصہ آیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس نے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ جاتے جاتے وہ ہم سب کو ذلیل کرنا چاہتی تھی، لیکن کیا ہی ذلیل کرتی جب خود ہی اس دنیا سے جا رہی تھی۔ ماہی سے بھی پوچھا گیا، اس نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ جب اس نے اپنی آخری خواہش بتا دی تو ہم سب حیران رہ گئے۔ اس کی آخری خواہش یہ تھی کہ وہ 24 گھنٹے کے لیے مردوں کی جیل میں رہنا چاہتی تھی۔ مردوں کی جیل کے اندر وہ پورے 24 گھنٹے گزارنا چاہتی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے کسی قیدی کو رکھا جاتا ہے، لیکن رکھا اسے مردوں کی جیل میں جائے۔ یہ بات سن کے ہم سب لوگ حیران رہ گئے کہ آخر یہ اس کے ہے کہ یہی تمہاری آخری خواہش ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، یہی میری آخری خواہش ہے۔ اس سے تیسری دفعہ بھی پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ یہی میری آخری خواہش ہے۔ اسے وہاں سے لے گئے۔ اب سب لوگ آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے کہ ایسی خواہش کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے وہاں سے بھاگ جانے کا پلان بنا رکھا ہو، کیونکہ اس جیل کو تو اس نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہاں سے تو یہ کہیں سے بھاگ نہیں سکتی۔ ایک کونا چھان لیا ہوگا، لیکن وہاں کے بارے میں اسے شاید امید ہوگی کہ میں وہاں سے نکل سکوں۔ تو دوسرا آدمی نے کہا کہ اگر یہ ایسا سوچ رہی ہے تو یہ بہت بڑی بے وقوف ہے، کیونکہ وہ جیل اس جیل سے زیادہ مضبوط بنائی گئی ہے۔ وہاں پہ پہرا بھی زیادہ ہے اور وہاں پہ پہرا بھی مرد دیتے ہیں، وہاں سے تو یہ بالکل بھی نہیں نکل سکتی۔ اور جیسے یہاں کال کوٹڑی میں رہتی ہے، وہاں بھی کال کوٹڑی میں رہے گی۔ اور وہاں کی وہ جگہ یہاں کی کال کوٹڑی سے بہت ہی زیادہ خوفناک اور تنگ ہے۔ ہمیں نہیں لگتا کہ ایسا کوئی معاملہ ہے، بھاگنے والا چکر ہی نہیں ہو سکتا۔ اور جب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ بھاگنے کا امکان ہو سکتا ہے تو ہم اس پہ بہت زیادہ پہرا بھی رکھیں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پہرا نہ رکھا جائے۔ سب نے کہا کہ بس پھر پہرا پکا رکھیے گا، باقی اس کی آخری خواہش پوری کرنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ اسے 1 دن کے لیے مردوں کی جیل میں بھیج دیا جائے۔ جب وہ صبح صبح یہاں سے جا رہی تھی تو کوئی بھی آگے بڑھ کے اس سے مل نہیں رہا تھا، کیونکہ اس نے کسی کے ساتھ اچھا تعلق بنایا ہی نہیں تھا۔ جس کے منہ پہ چائے پھینکی تھی،
اس بیچاری کے منہ پہ تو پکا نشان پڑ گیا تھا جو اب کبھی بھی جانے والا نہیں تھا۔ لیکن جب وہ باہر جانے لگی تو میں نے اس سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ تمہاری اس خواہش کی سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا کہ اس دنیا کا سب سے خوبصورت کام کیا ہے۔ میں حیران ہوئی میں اس ٹائم یہ کیسا سوال کر رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ میں سمجھی نہیں۔ وہ کہنے لگی کہ اس دنیا کا سب سے خوبصورت کام ہی میری آخری خواہش ہے، اور اس نے میرے ہاتھ میں ایک کارڈ پکڑا دیا۔ یہ کارڈ کسی آدمی کا تھا، لکھا تھا شرجیل خان، اور نیچے اس کے آفس کا پتہ اور نمبر وغیرہ لکھے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں یہ کارڈ اس نے مجھے کیوں پکڑایا، پر اس طرح پکڑا کہ کسی اور کو مت بتانا، اور میں نے بھی کسی کو نہیں بتایا۔ 24 گھنٹے وہاں پورے کرنے کے بعد اسے واپس یہاں لایا جاتا اور پھانسی گھاٹ کے قریب لے جاتے، اور اس کے بعد کیا ہوتا وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہے۔ 24 گھنٹے تک وہ مردوں کی جیل میں تھی۔ یہ بات جیل سے باہر بھی پھیل گئی، یہاں تک کہ ایک آدمی بھی بات کرنے چلا آیا کہ آخر کیسے ایک عورت کو مردوں کی جیل میں رکھا گیا ہے، وہ بھی رات کے لیے، ایسا بھی کیا کام تھا؟ تو کہا گیا کہ بیٹوں کی خواہش پوری کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو پہلے اوپر بیٹھے لوگوں سے پوچھنا چاہیے تھا، آپ نے بنا پوچھے خود سے یہ سارا کچھ پلان کر لیا۔ تو کہا گیا کہ اب تو ویسے بھی سارا ٹائم گزر چکا ہے، بس 2 ہی گھنٹے بچے ہیں، اور ہم نے پتہ کیا ہے کہ وہ ادھر ہی موجود ہے، آرام سے بیٹھی ہے، اسے لے آیا جائے گا اور صبح کے 4 بجتے ہی یہ قصہ ختم ہو جائے گا۔ ویسے بھی آخری خواہش پوری کرنے کا حق اس کو تھا، اور ہمیں بھی، یہ تو قانون پاکستان میں ہے، ہم نے اپنی طرف سے تو نہیں بنایا۔ یہ 2 افسر آپس میں لڑ رہے تھے، ان کو نہیں پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حکم جاری کر دیا گیا کہ اب ماہی کو وہاں سے واپس لے آیا جائے، کیونکہ رات کے 12-1 بجنے والے تھے، اور صبح 4 بجے اس کی پھانسی کا وقت تھا۔ یہ پھانسی ہمیشہ صبح کے وقت ہی کیوں دی جاتی تھی، یہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا۔ مگر یہ جیل ہے، کوئی اچھی جگہ تو نہیں ہوتی یہاں پر بہت عجیب کہانی ہوتی ہے، عجیب سے معاملات ہوتے ہیں، کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جو برداشت نہیں کر سکتے۔ جب اسے لینے جانا تھا تو مجھے بھی بلایا گیا کہ میں بھی ساتھ جاؤں، اور میں نے سوچا کہ چلو اسی بہانے میری پھر سے اس سے ملاقات ہو جائے گی، اور اگر مجھے موقع ملا تو میں اس سے پوچھ لوں گی کہ اس نے مجھے یہ کارڈ کیوں دیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ ہم لوگ اسے لینے کے لیے گئے اور وہاں پہنچے جہاں پہ اسے رکھا گیا تھا، تو یہ دیکھ کے میں حیران رہ گئی کہ وہ وہاں پر تھی ہی نہیں۔ ساری جیل میں سائرن بج گیا، سب لوگ الرٹ ہو گئے کہ لگتا ہے کہ ایک عورت یہاں سے بھاگنے کی تیاری کر رہی ہے۔ CCTV کیمروں کی فوٹیج والے بھی الرٹ ہو کے بیٹھ گئے کہ کوئی نکل تو نہیں گیا، تو پتہ چلا کہ نہیں نکلا، کوئی بھی نہیں ہے۔ بھگدڑ مچ گئی تھی، سب لوگ ڈھونڈ رہے تھے کہ ماہی کدھر ہے، ڈھونڈتے اس مقام پہ لوگ تو پہنچ ہی گئے تھے کہ وہ جیل کے اندر ہی تھی، یہاں سے باہر نہیں نکلی تھی۔ سارے راستوں کے آگے لوگ کھڑے ہو گئے تھے، پتہ نہیں وہ کدھر تھی، میں بھی اس کو ڈھونڈ رہی تھی، جب اچانک سے میں ایک سیل کے پاس سے گزری اور چھوٹی سی کھڑکی کے اندر سے مجھے کچھ دکھائی دیا، میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہاں پر ایک آدمی کھڑا تھا، میں نے اسے کہا کہ ذرا یہ دروازہ کھولنا۔ اس نے کہا کہ یہ دروازہ کیسے کھول سکتا ہوں، اس کے اندر تو بڑا مشہور قیدی ہے۔ میں نے کہا کہ ذرا کھڑکی سے اندر دیکھو اور اس کے بعد فیصلہ کرو۔ جب اس نے کھڑکی سے اندر دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گیا، اور میں بھی یہ منظر دیکھ چکی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ دروازہ کھول دو۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ میں وہیں پر زمین پر ایسے بیٹھی تھی کہ جیسے میرے جسم سے روح نکل گئی ہو، کیونکہ ساری بات مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ وہ آدمی باقی سب ان کو بلانے بڑا ہی عجیب اور دلخراش بتاتے ہوئے بھی وہ وقت یاد آ رہا ہے تو ہاتھ پاؤں جیسے کامنے لگے ہیں۔ ایسے منظر روز روز دیکھنے کو کہاں ملتے ہیں، ایسی محبت بھی روز روز دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ماہی نے مجھے کہا تھا کہ اس دنیا کا سب سے خوبصورت کام کیا ہے، میں وہی کرنے جا رہی ہوں، اور آج مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اس نے یہ بات کیوں کی، کیونکہ واقعی اس نے اس دنیا کا سب سے خوبصورت کام کیا تھا۔ ماہی کی کہانی سے یہ جواب ملتا تھا کہ اس کی آخری خواہش کا مطلب کیا تھا۔ اس کی کہانی کچھ ایسی تھی کہ ماہی کسی لڑکے سے بہت ہی زیادہ محبت کرتی تھی جو عام انسان نہیں تھا۔
اور اسے بھی پتہ نہیں تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ شریف آدمی ہے، لیکن وہ غفور نامی ایک بہت بڑا مجرم تھا جو لوگوں سے بھتے لیا کرتا تھا اور پولیس کو مطلوب بھی تھا اور اس کے سر پہ انعام بھی تھا۔ لیکن یہ بات ماہی کو پتہ نہ تھی۔ ماہی کو اسے اتنی محبت ہو گئی کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ پر اس کے گھر والوں نے اس کی شادی کسی اور شخص سے طے کروا دی۔ وہ پھر بھی یہ جدائی کا غم پی گئی کہ چلو میرے گھر والوں کی عزت ہے، لیکن جس سے اس کی شادی کروائی وہ ایک درندہ نکلا۔ اس نے پہلی رات ہی ماہی کے ساتھ بہت برا کرنے کی کوشش کی، اور وہی ہوا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے اسے اس شخص کو اس دنیا سے بھیج دینا پڑا۔ اور یہ سب کچھ اچانک ہوا، لیکن اس کے بعد ان لوگوں نے اس پہ کیس کر دیا اور وہ جیل بھجوا دی گئی۔ ماہی کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا عاشق، جس سے وہ بہت پیار کرتی تھی، جس کا نام غفور تھا، وہ بھی پولیس کے شکنجے میں آ چکا تھا اور اسے بھی جیل میں بھجوا دیا گیا تھا۔ اور جب اسے پتہ چلا کہ وہ کس جیل میں ہے تو تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ اس کی پھانسی کی تاریخ قریب آ گئی تھی۔ اور پھر اس نے یہ پلان بنایا کہ اسے ایک رات کے لیے مردوں کی جیل میں جانا ہے، اور یہ بات کسی طرح غفور تک بھی پہنچ چکی تھی کہ اس کی ماہی اس جیل میں ہے اور اسے پھانسی کی سزا ہوئی ہے۔ ان دونوں کو ہی پھانسی کی سزا ہوئی تھی۔ آج ماہی کی پھانسی تھی اور 4 دن بعد غفور کی، اور ان کو پتہ تھا کہ وہ یہاں سے بچ کے نہیں نکل سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ سب کچھ کیسے مینج کیا، کیسے پلان کیا، کیسے سارے لوازمات پورے کیے، پر ان لوگوں نے وہاں پر نکاح کر لیا تھا۔ ماہی اس وقت دلہن کے لباس میں تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، ایسے لگتا تھا کہ اس دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن ہے۔ اور غفور بھی اپنے نام سے کوئی بہت بڑا گنڈا اور بڑی عمر کا آدمی لگتا تھا، لیکن اصل میں اس کی عمر بھی 23-24 سال سے زیادہ نہ تھی، اور وہ بھی بڑا ہی خوبصورت آدمی تھا۔ وہ دونوں نکاح کر چکے تھے۔ جیل میں سے ہی کسی آدمی نے ان کا نکاح پڑھوا دیا تھا، اور وہی لوگ گواہ بنے تھے، اور انہوں نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا تھا۔ اور نکاح نامہ دیوار پہ لکھ دیا گیا۔ یہ لکھا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو قبول کر چکے ہیں۔ نیچے گواہوں نے دستخط کیے تھے، اور وہیں پر وہ مردہ حالت میں پڑے تھے، کیونکہ ان دونوں نے خودکشی کر لی تھی۔ وہ نفرت کے ہاتھوں نہیں بلکہ محبت کے ہاتھوں مرنا چاہتے تھے۔ مجھے ماہی نے کہا تھا کہ اس دنیا کا سب سے خوبصورت کام کیا ہے میں نے، وہی کرنے جا رہی ہوں۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اس دنیا کا سب سے خوبصورت کام اپنے محبوب کی باہوں میں مرنا ہے، اور اس نے یہی کیا تھا۔ وہ یہی کرنے جا رہی تھی، کیونکہ اب وہ دونوں اس دنیا میں نہ تھے۔ ان دونوں جیل کے جو جیلر تھے وہ بڑے ہی جذباتی انسان تھے۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ اس کمرے کے اندر ہی ان دونوں کی قبریں بنا دی گئی، اور وہ نکاح نامہ آج بھی وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اسی دیوار کے اوپر، اور ادھر ہی ان دونوں کی قبریں ہیں۔ اور اس کمرے میں لوگ کبھی کبھی فاتح خوانی کرنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں۔ اس واقعے نے میرے دماغ پہ یہ بات ڈالی کہ محبت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ محبت ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ مر بھی جائیں تو آپ کو سوچنا نہیں چاہیے۔ میں نے ظفر سے شادی کرنے کے لیے ہاں کہہ دیا، اور ہم دونوں نے بھی نکاح کر لیا۔ پھر مجھے اس کارڈ کا خیال آیا، اور میں بڑی مشکل سے ڈھونڈتی ہوئی اس پتے تک پہنچ گئی۔ جب میں وہاں پہنچی تو پتہ چلا کہ غفور کی بہت ساری دولت تھی، اور ایک چھوٹا سا گھر بھی تھا جو اس آدمی کے حوالے کیا گیا تھا، امانت کے طور پہ رکھوایا گیا تھا، اور اسے یہ بھی کہا تھا کہ ایک لڑکی آئے گی، اس کو یہ سب کچھ دے دینا، وہ آپ کو ایک کارڈ دکھائے گی۔ جب میں نے اس آدمی کو کارڈ دکھایا تو اس نے کہا کہ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مجھے گھر کی چابی اور بینک اکاؤنٹ کا نمبر اور سارے معاملات کے بارے میں سمجھا کے سب کچھ میرے حوالے کر دیا، اور کہا کہ غفور اور ماہی نے یہ سب کچھ آپ کے لیے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ غفور اور ظفر آپس میں دوست تھے، اور وہ تم پہلے سے ہی سب کچھ جانتا تھا۔ میں یہ سن کے حیران رہ گئی۔ وہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ہماری زندگی سنور گئی۔ ہم لوگوں نے اپنی نوکری نہیں چھوڑی، کیونکہ جہاں سے انسان کو کچھ ملا ہو، جس جگہ سے اسے کچھ اچھا ملا ہو، اس نے محنت کی ہو، اسے وہ سب کچھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن ہمارے پاس گھر بھی تھا اور پیسے بھی۔ اس کے بعد واقعی جب ہم لوگوں نے اچھا کھانا پینا شروع کیا، ہمارے حالات بہتر ہوئے، میری زندگی میں محبت آئی۔ مجھے ظفر کی محبت ملی تو میں پہلے سے بہت زیادہ بدل گئی۔ سب لوگ کہتے تھے کہ کیا یہ وہی والی سلونی ہے
یہ تو بہت زیادہ خوبصورت ہوتی جا رہی ہے. یہ تو محبت راس آ گئی ہے. محبت کس کو نہیں راس آتی؟ مجھے بھی محبت راس آ گئی تھی اور میں ظفر کے ساتھ بہت خوش تھی. جب کبھی بھی مجھے موقع ملتا، وقت ملتا تو میں غفور اور ماہی کی قبر پہ جایا کرتی تھی. اس کے کمرے سے عجیب طرح کی خوشبو آتی تھی. دیوار پہ آج بھی وہ نکاح نامہ لکھا ہوا تھا اور وہ دونوں اس دنیا سے جا چکے تھے. یہاں پر میڈیا والے بھی آئے تھے اور انہوں نے اس پر رپورٹ بھی بنائی تھی. باہر سے بھی کچھ لوگ آئے تھے. ان کو بھی یہ کہانی بڑی دلچسپ لگی تھی اور باہر والوں نے بھی اس پہ رپورٹ بنا دی. یہاں پر لوگ ابھی بھی آتے ہیں اور یہ جھیل اس کہانی کی وجہ سے زیادہ مشہور ہو گئی ہے. دنیا میں جو بھی جگہیں، جو بھی شہر مشہور ہوئے ہیں وہ عاشقوں کی وجہ سے ہی مشہور ہوئے ہیں. لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ ایک جھیل بھی عاشقوں کی وجہ سے مشہور ہو سکتی ہے اور وہ یہی جھیل ہے. وہ جو بھی تھی، جیسی بھی تھی، غفور بھی جیسا بھی تھا، جیسا کام بھی کرتا تھا، وہ دونوں ہم دونوں کی زندگی کو تو سنوار کے چلے گئے تھے. ایسا لگتا ہے کہ ان کے حصے کی محبت ہم لوگ جی رہے ہیں. اور ایسا ہی ہے، کیونکہ اگر ہمارے پاس ان کی دی ہوئی یہ ساری چیزیں نہیں آتی تو پھر شاید ہماری محبت بھی زندگی کی تنگ دستی اور کھو جاتی. لیکن آج ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہیں اور بہت خوش بھی ہیں اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں گے. ان کا احسان کبھی نہیں بھولیں گے. اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. کہانی سننے کا شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.